صبر کا مطلب ہے بردباری، برداشت اور مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہنا۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو مایوسی میں امید، اندھیرے میں روشنی اور مشکلات میں صبر دیتی ہے۔ صبر درخت کی جڑوں کی مانند ہوتا ہے جو زمین کے نیچے دب کر بھی بڑھتی رہتی ہیں تاکہ ایک دن مضبوط درخت بن سکیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، صبر سے ہمارا امتحان ہوتا ہے اور امتحان سے ہم کامل بنتے ہیں۔ رومیو 5 باب 3 اور 4 آیات۔ یعنی صبر صرف برداشت نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو مضبوط، پختہ اور کامیابی کے قابل بناتی ہے۔ صبر حوصلہ، ہمت اور کامیابی کا راستہ ہے۔ صبر وہ درخت ہے جو کڑوی زمین میں بھی جڑ پکڑ کر میٹھے پھل دیتا ہے۔ جو کسان زمین میں بیج بوتا ہے وہ راتوں رات فصل کی امید نہیں رکھتا بلکہ انتظار کرتا ہے۔ یہی صبر ہے۔ بزرگ ایوب کی آزمائشوں نے اسے توڑنے کی بجائے مضبوط بنایا۔ خدا نے اس کے صبر کے بدلے اسے دگنی برکت دی۔ صبر وہ پل ہے جو مایوسی کی وادی سے کامیابی کے پہاڑ تک لے جاتا ہے۔ روشنی ہمیشہ اندھیرے کے بعد آتی ہے اور کامیابی ہمیشہ صبر کے بعد۔ جب خدا ہماری دعاؤں کا فوری جواب نہیں دیتا تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے صبر کو آزما رہا ہے۔ مچھلیاں پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیرتی ہیں مگر جو بہاؤ کے خلاف تیرے وہی طاقتور ہوتی ہے۔ یہی صبر ہے۔ جب خدا نے بزرگ یوسف کو خواب دیا تو پہلے اسے آزمائشوں کے راستے سے گزارا، کیونکہ صبر کے بغیر خواب حقیقت نہیں بنتے۔ صبر وہ اینٹ ہے جو دیوار کو مضبوط کرتی ہے اور بے صبری وہ دراڑ ہے جو عمارت کو گرا دیتی ہے۔ بزرگ نوح نے سالوں تک کشتی بنائی، لوگوں کے تانے سہے مگر صبر کیا اور آخرکار نجات پائی۔ دھوپ جتنی بھی تیز ہو، اگر درخت صبر کرے تو موسم کے بدلتے ہی وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ خدا ہر دعا سنتا ہے مگر بہترین وقت پر جواب دیتا ہے۔ اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اگر زمین بیج کو دفن ہونے کے بعد فوری اگنے دے تو وہ کمزور ہوگا۔ مضبوط درخت ہمیشہ صبر کے ساتھ اگتے ہیں۔ صبر وہ چابی ہے جو بند دروازے کھولتی ہے مگر ہمیں صحیح وقت پر اسے استعمال کرنا آنا چاہیے۔ جب موسیٰ اور بنی اسرائیل کو سمندر کا سامنا ہوا تو خدا نے راستہ بنایا مگر راستہ دیکھنے کے لیے صبر ضروری تھا۔ دعا وہ بارش ہے جو صبر کے بادلوں سے برستی ہے۔ جو درخت اپنی جڑوں کو زمین میں صبر کے ساتھ پختہ نہیں کرتا وہ تیز ہواؤں میں گر جاتا ہے۔ بزرگ ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری ملی مگر سالوں تک انتظار کرنا پڑا، کیونکہ برکتیں صبر کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ خدا کبھی دیر نہیں کرتا مگر وہ ہمیشہ ہمارے صبر کو آزماتا ہے تاکہ ہمیں بہترین دے سکے۔ دھوپ کے بعد بادل، رات کے بعد دن، آزمائش کے بعد کامیابی، یہ سب صبر کی نشانیاں ہیں۔ بزرگ داؤد کو بادشاہت کا وعدہ ملا مگر سالوں تک بھاگنا پڑا، کیونکہ صبر کے بغیر تخت نہیں ملتا۔ جو شخص طوفان میں صبر کر لے وہی ساحل پر پہنچتا ہے۔ صبر کمزوری نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو انسان کو وقت سے پہلے ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ اگر سورج فوری طلوع ہو جائے تو زمین جھلس جائے مگر وہ صبر کے ساتھ نکلتا ہے تاکہ سب کو روشنی دے سکے۔ جو پانی پہاڑ کو کاٹ کر راستہ بنا لیتا ہے وہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ صبر سے جیتتا ہے۔ کامیابی ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے جو مشکلات میں صبر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ صبر کرنا سیکھیں، کیونکہ جو وقت کے ساتھ چلنا جانتا ہے وہی منزل پر پہنچتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی خدا کے ہاتھ میں دے کر صبر کرتا ہے تو وہی زندگی ایک خوبصورت کہانی بن جاتی ہے۔ آخر میں یاد رکھیں، صبر وہ نسخہ ہے جو زخموں کو مرہم، پریشانیوں کو خوشی اور اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بس صبر کریں اور خدا پر بھروسہ رکھیں۔ خدا آپ کو صبر، برکت اور کامیابی عطا کرے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، میں یسوع کے نام میں تیرے حضور آتا ہوں اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو ہمیں صبر کی وہ طاقت عطا کر جو پہاڑوں کو ہلانے سے زیادہ عظیم ہے۔ اے خداوند، ہمیں وہ حوصلہ دے کہ ہم تیرے وقت کا انتظار کریں
اور تیرے وعدوں پر مضبوطی سے کھڑے رہیں۔ ہر آزمائش میں ہمیں برداشت، استقامت اور ثابت قدمی عطا کر، تاکہ ہم تیری قدرت سے ہر رکاوٹ پر غالب آئیں۔ یسوع کے نام میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ کوئی مشکل ہمیں ہلا نہیں سکتی، کوئی تاخیر ہمیں توڑ نہیں سکتی، اور کوئی تکلیف ہمیں تیرے حضور سے دور نہیں کر سکتی۔ ہم تیرے وقت پر بھروسہ کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہمیں بہترین دے گا۔ آمین۔ I would like to share with you the good news of Sarfaraz Mehboob Ministries International. This ministry is dedicated to spreading the gospel of Jesus Christ and uplifting communities through the power of prayer, teaching, and service. We kindly ask for your prayers for our ministry, that God may guide and strengthen us in all our efforts. May the Lord bless this work abundantly. Please join us in praying for the success and protection of this ministry and its family, in the name of Jesus. Amen.